قائد اعظم نے ایک مقام پر ان اسٹوڈنٹس سے ہی خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ if we take our guidance and inspiration from the Holy Quran, the final victory, I once again say, will be ours. کہ ہر سفر کے لیے زاد راہ چاہیے ہوتا ہے، اور ایک انسان کی زندگی کے لیے قرآن سے بہتر کوئی زاد راہ نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صدق اللہ العظیم۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، اور بے شمار درود و سلام نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب کریم ہم سب کو رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنے کی، اسے سمجھنے کی، اور عملاً اپنی زندگی میں ان تعلیمات کا نفاذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کی جملہ انتظامیہ، یہاں کے اساتذہ، بالخصوص لٹریری سوسائٹی کے پریزیڈنٹ اور جملہ اراکین، اور محترم ڈاکٹر عمیر اور محترم ڈائریکٹر صاحب، جنہوں نے اس ناچیز کو یہ موقع دیا کہ اب تمام اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک نہایت ہی اہم عنوان پر، جس کا تعلق قرآن مجید سے ہے، کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس میں، اپنے نوجوانوں میں قرآن فہمی کا ذوق اور شوق کس طرح سے بیدار کر سکتے ہیں۔ اور رمضان المبارک میں اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے تو اللہ کی طرف سے ہمیں موقع دیا گیا ہے کہ شیطان اس وقت قید ہے، لیکن ہمارا نفس ہمارے ساتھ ہے۔ شیطان ایک ایسا دشمن ہے جو خارج سے ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اور نفس ہمارے وجود کا حصہ ہے، ہماری خواہشات۔ تو ایک ایسا وقت جب شیطان کو قید کر دیا گیا، اور صرف ہمیں اپنی خواہشات کے ساتھ اس وقت مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے ایک موقع عنایت فرمایا ہے کہ دن کو ہم روزہ رکھتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کھانا کھانا، پانی پینا حلال ہے، لیکن ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ گاڈس ریئلائزیشن کا یہ احساس اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، تو لہٰذا ہم بند کمرے میں بھی کھانے یا پانی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے۔ تو گویا کہ یہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے کہ ہم پورے رمضان کے مہینے میں یہ مشق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب ہم نے اللہ کے لیے اس کی محبت میں اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی جب حلال کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں تو اب اس کی رضا کے لیے بقیہ زندگی میں حرام کی ہوئی چیزوں کو بھی چھوڑ دیں۔ تو دراصل ترک حلال اور حرام کو چھوڑ دینا، ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی قائد اعظم محمد علی جناح کا الما میٹر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ آج میں ایک ایسے ادارے میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کر رہا ہوں
جہاں قائد اعظم نے کسی زمانے میں اپنا وقت یہاں گزارا ہے۔ تو میں گفتگو کا آغاز قائد اعظم کے کچھ کوٹیشنز سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر ایجوکیشنل سسٹم کی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اور جب پاکستان قائم ہوا تو وہ ایجوکیشنل کمیٹی جس نے پاکستان کے ایجوکیشنل سسٹم کی آئیڈیالوجی کو فریم کیا ہے، اور اسی پالیسی کی بنیاد پر ہمارے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 31 میں یہ بات مینشن کی گئی کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، بالخصوص قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اور عربک لینگویج سیکھنے کے لیے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرے گی، انہیں فیسیلیٹیٹ کرے گی تاکہ لوگ قرآن کو زیادہ سے زیادہ سمجھ سکیں۔ تو قائد اعظم کے ورڈز ہمارے لیے بالخصوص اس لیے اہمیت کے حامل ہیں کہ وہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کی آئیڈیالوجی کو فریم کرتے ہیں۔ تو قائد اعظم نے ایک مقام پر ان اسٹوڈنٹس سے ہی خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ if we take our guidance and inspiration from the Holy Quran, the final victory, I once again say, will be ours۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر مسلمان اپنی انسپریشن قرآن مجید سے اخذ کریں گے تو فرمایا بالآخر دنیا اور آخرت میں فتح اور کامیابی مسلمانوں کی ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے پریامبل کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمارے پریامبل میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ سوورینٹی اوور دا انٹائر یونیورس بلانگس ٹو آلمائٹی اللہ الون۔ اس پوری کائنات میں اقتدار اعلیٰ اگر کسی ذات اقدس کو حاصل ہے جو مالک الملک الملک القدوس السلام ہے، تو وہ صرف اور صرف پروردگار عالم کی ذات اقدس ہے۔ قائد اعظم نے اسی طرح پاکستان کی آئیڈیالوجی کو ڈیفائن کرتے ہوئے فرمایا کہ پاکستان ناٹ اونلی مینس freedom and independence but Islamic ideology which has to be preserved۔ پاکستان کا مطلب صرف فریڈم یا انڈیپینڈنس کا محض ایک نعرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اسلامی نظریہ حیات ہے جس کی اہل اسلام کو حفاظت کرنی ہے۔ اور اس لیے قائد اعظم نے بار بار یہ بتایا کہ ہمیں جس رستے میں نجات ملے گی تو وہ دراصل ایک ہی رستہ ہے، اور وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت کا وہ رستہ ہے کہ جس پر چل کر ہم اپنے دین کو بہتر انداز سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمر میں آپ لوگ ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ، ابھی آپ اپنا وقت گزار رہے ہیں، اور اس وقت بالخصوص ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم سیکولرائزیشن اور ڈی اسلامائزیشن کے دور میں ایجوکیشن سسٹم کو اس آئیڈیالوجی کی بنیاد پر کھڑا نہیں کر سکے جو قرآن کی آئیڈیالوجی ہے۔ خاص طور پر میں آپ اسٹوڈنٹ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی زندگی کا یہ وقت اسے لغو لایعنی بیکار کاموں میں صرف نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ فرمایا الصحت، تمہاری صحت، والفراغ، اور تمہارا فارغ وقت۔ عمومی طور پر ہمارا جو فارغ وقت ہے وہ تو موبائل اور مختلف ہمارے جو ڈیوائسز ہیں اور انٹرنیٹ ایڈکشن میں تو ہم اتنا آگے چلے گئے۔ ایک رپورٹ اس پہ شائع ہوئی کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں انٹرنیٹ ایڈکشن ہے یا نہیں تو یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو چیز ہم سو کر اٹھ کر دیکھتے ہیں اور سونے سے پہلے جو چیز دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہے بتائیے جی؟ تو یہ ہمارے ظاہر ہے کہ موبائل فونز ہیں کہ جو ہم عمومی طور پر سب سے پہلے سونے کے بعد اور سونے سے سب سے آخر میں جو ہم دیکھتے ہیں۔ اور اگر کسی کو بہت ہی زیادہ انٹرنیٹ کا نشہ ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ واش روم میں بھی بیٹھ کر موبائل استعمال کرتا ہے۔
تو عموماً ہوا یہ ہے کہ ہم نے اپنے فارغ وقت کو کل کیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اسکرین ٹائم آپ کا جتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ آپ ڈپریشن اور بہت سی ایسی سائیکولوجیکل ایشوز کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جن سے نکلنا پھر خصوصی طور پر اسٹوڈنٹس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ سبب ہے کہ آج بالخصوص ہمارے اسٹوڈنٹس اس کا بہت زیادہ شکار ہو گئے ہیں کہ ہمیں قلبی سکون نہیں مل رہا، اطمینان نہیں مل رہا۔ ہم دنیا کی تمام نعمتوں کو حاصل کرنے کے باوجود ایک جو اسپریچول ہیپینس ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بہت دور پاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے مقامات پر خصوصی طور پر اہل ایمان کو بہت سی باتوں کا حکم دیا ہے، اور میں یہاں سے چاہوں گا کہ آپ اگر اس بات کو توجہ سے سنیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا کہ قیامت کے دن 7 لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا، تو ان میں ایک شخص وہ بھی ہے کہ جس کے بارے میں کہا کہ نشأ فی عبادت اللہ، مراد وہ نوجوان ہے جس نے اپنی یوتھ، اپنی جوانی کی عمر کو جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کیا ہو۔ اور فلاسفی آف ورشپ ان اسلام وہ صرف مسجد، ممبر اور محراب کے ساتھ قید نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کی پوری زندگی کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان کی ہے جو قرآن میں 4 مختلف مقامات پر بیان ہوئی۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے، اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا من انفسہم، انہی کے درمیان میں سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، وہ ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک ہے محض قراءت کرنا، آپ اگر کہیں سے بھی کسی آیت کو پڑھنا شروع کر دیں تو یہ قراءت کہلائے گی، لیکن تلاوت یہ ہے کہ آپ ایک کے بعد ایک تسلسل کے ساتھ آپ قرآن کو پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں اور لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اسپریچولائزیشن آف ہارٹ، پیوریفیکیشن آف ہارٹ۔ ہم عمومی طور پر صرف اپنی جو فزیکل ڈائمنشن ہے اس کی تربیت اور اس کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنی ایتھیکل، اسپریچول، ایستھیٹیکل ڈائمنشن کو ہم عمومی طور پر یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم ایک ڈویل پرسنالٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، وہ لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم سکھاتے ہیں۔ عربس کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ قرآن کو سن لیتے، بہت اچھی ایلوکوینس آف عربک کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، ان کے لیے یہ کوئی پرابلم کی بات نہیں تھی، لیکن قرآن یہ بتا رہا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ صاحب کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تعلیم دے رہے ہیں، اس کا علم سکھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف قرآن کی تلاوت کر لینا یا تلاوت کو سن لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ تلاوت کتاب کے ساتھ تعلیم کتاب ضروری ہے کہ جس کے بغیر ہم قرآن کا فہم حاصل نہیں کر سکتے۔ فرمایا والحکمہ، اور یہ قرآن کی وزڈم سکھاتے ہیں کہ قرآن پر عمل کیسے کیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو کس انداز سے اہل ایمان کے لیے اس طور پر نازل فرمایا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پر عمل پیرا ہوتے رہیں۔ اب یہاں پر ایک بات بہت قابل توجہ ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ آنے والا ہے،
اور آخری عشرہ ان دیگر 2 عشروں سے اس لیے ممتاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ تو لہٰذا قرآن اور رمضان کی آپس میں بہت گہری مناسبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا۔ 21، 23، تو یہ 5 طاق راتیں ہیں جن میں ایک اسائنمنٹ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا ہے کہ تمہیں خصوصی طور پر رمضان کی آخری 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، اور یہ شکر ہے کہ ابھی ہمارے پاس یہ وقت ہے کیونکہ یہ آخری عشرہ آنے والا ہے۔ آپ نے کبھی قرآن مجید کی سورتوں کے نام انگریزی میں پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ آج آپ گھر جائیں تو ذرا قرآن مجید کی سورتوں کے نام انگریزی میں پڑھنے کی کوشش کیجیے گا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے علوم اپنی کتاب میں ہمارے لیے نازل فرمائے ہیں۔ The opening chapter of the glorious Quran, the women, the cattle, the thunder, the honeybee, the night journey, the light, the poets, the ants, the stories, the spider, the romance, the originator, the consultation, the gold, the valley, Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, the star, the moon, the iron, the pen, the human, the stars, the dawn, the sun, the night, the forenoon, the fig tree, the cloud, the proof, the earthquake, the time, elephant, palm fiber, daybreak, and mankind, and on and on and on۔ آپ پڑھتے چلے جائیں۔ جب آپ قرآن مجید کی صرف سورتوں کے نام پڑھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن حکیم میں دنیا اور آخرت کے علوم کو ہمارے لیے بیان فرمایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت مسلمان ذلت اور رسوائی میں کیوں گھرے ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف مرنے کے بعد کامیابی کی کتاب سمجھ لیا۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ جب کوئی شخص مر جائے گا تو اس کے لیے دعا ہو جائے گی، قرآن خوانی ہو جائے گی، کہیں دکان کا افتتاح ہو رہا ہوگا تو بس وہاں قرآن کی تلاوت کر لی جائے۔ یاد رکھ لیں، قرآن کا ایک ایک حرف پڑھنا ثواب عطا کرتا ہے، لیکن قرآن محض قراءت اور تلاوت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے علم کے حصول کے بعد اس کا نفاذ سب سے پہلے اپنے وجود پر کرنا، اور پھر جس معاشرے میں آپ زندہ ہیں وہاں قرآن کی تعلیمات کا نفاذ کرنا، یہی وہ چیز ہے جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے جانے والی ہے۔ ایک حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ جب فتنوں کا دور ہوگا تو ایسے دور میں ہمارے لیے وے آؤٹ کیا ہوگا، مخرج کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، کیونکہ آپ جس سائنٹیفک، انڈسٹریل، ٹیکنالوجیکل، فلسافیکل ریولوشن کے بعد کے معاشرے میں زندہ ہیں، تو بہت سے ایسے مسائل کا ہمیں سامنا ہے جو ہمارے آباء و اجداد کو نہیں تھا۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فتنوں کے اس دور میں وے آؤٹ کیا ہے، ہم کیسے نجات پائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ۔ کس کے ذریعے؟ باواز بلند بولیں، کتاب اللہ۔ فرمایا اللہ کی کتاب کے ذریعے سے۔ اللہ کی کتاب کیا ہے؟ فرمایا فیہ نبأ ما کان قبلکم وخبر ما بعدکم۔ فرمایا اس کتاب میں تم سے ما قبل لوگوں کی بھی خبریں ہیں اور تمہارے بعد آنے والے افراد کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ فرمایا وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ۔ فرمایا یہ تفصیل بیان کرنے والی کتاب ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ فرمایا مَن تَرَكَهُ مِن جَبَّارٍ قَسَمَهُ اللَّهُ، جو کسی ظالم اور جابر کے خوف سے قرآن کو ترک کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توڑ دے گا۔ فرمایا وَمَنِ اتَّقَى الْهُدَى،
فی غیرہ اضلہ اللہ، اور قرآن کو چھوڑ کر جو کسی اور رستے کو اختیار کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ فرمایا یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، یہ حکمت والی نصیحت ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اور فرمایا کہ من قال بہ صدق، جس نے قرآن کی بات کی اس نے سچ کہا، ومن عمل بہ اجر، جس نے قرآن پر عمل کیا اسے اجر ملے گا، جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، اور جس نے قرآن کی طرف دعوت دی فرمایا اس نے صراط مستقیم کی طرف دعوت دی۔ تو یہ قرآن کا انٹروڈکشن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ اب یہاں پر ایک بڑی قابل توجہ بات ہے کہ قرآن کے علوم بنیادی طور پر دو میجر برانچز میں تقسیم ہیں۔ جب آپ ڈسپلنس آف دا قرآن کی بات کریں گے وہ دو طرح کے ہیں۔ کچھ علوم وہ ہیں جو انسٹرومنٹلز کہلاتے ہیں کہ آپ کو قرآن سمجھنے کے لیے ان علوم کو سمجھنا ضروری ہوگا۔ مثلا غور کیجئے گا کہ آپ شیکسپیئر کو اردو میں پڑھتے ہیں، کہ آپ یہ چاہیں گے کہ کسی عربی ادب کی کتاب کو یا وہ کتاب جو اصلاً کسی اور زبان میں لکھی گئی، کیا آپ ٹرانسلیشن کے ذریعے اس کے اصل مفہوم تک درست انداز سے پہنچ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا ہرگز نہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم عربی زبان سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ہمیں عربی نہیں آتی تو ہم قرآن مجید کو ہو سکتا ہے کہ ترجمے سے کسی حد تک تو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن جب ہمیں عربی زبان آئے گی، سمجھ میں آئے گی، اور ہم قرآن کی تلاوت کو سنیں گے اور سمجھیں گے بغیر کسی ترجمے کے، تو یقین جانیے کہ اس انداز سے قرآن کو سمجھنے کا لطف کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ رات کے کسی پہر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، اچانک ان کا گھوڑا بدکنے لگا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا، تو حدیث میں آتا ہے کہ دیکھا کہ آسمان سے کچھ چراغ ہیں جو زمین کی طرف اتر رہے ہیں۔ آپ نے تلاوت کو موقوف کر دیا۔ جب 3 دن آپ کے ساتھ یہی معاملہ ہوا تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ساتھ یہ ماجرا ہو رہا ہے، تو حضور نے فرمایا آپ قرآن کی تلاوت کو جاری رکھیں۔ جب بار بار یہ معاملہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابی بن کعب، دراصل یہ اللہ کے فرشتے ہیں جو آسمان سے تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے زمین پر اتر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ رات کا اس وقت کون سا پہر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور دیکھو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز میں قرآن کے کس حصے کی تلاوت کر رہے ہیں، کیونکہ عثمان غنی کا معمول یہ ہے کہ وہ روزانہ رات میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو مکمل کرتے ہیں۔ تو قرآن کے علوم بنیادی طور پر 2 طرح کے، نمبر 1 انسٹرومنٹل ہیں، آپ کو عربک لینگویج سیکھنی ہے اور صرف نارمل انداز سے نہیں، اس کی ایلوکوینس کو پہنچنے کی کوشش کریں، اور یہ بہت آسان ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ آسان زبان عربی ہے، اور آپ جب عربی زبان کو سیکھیں گے تو حضور نے فرمایا کہ عربی زبان سے محبت کرو، کیونکہ میری زبان عربی ہے، قرآن کی زبان عربی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، فرمایا ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل فرمایا ہے تاکہ تم اس کو عقل کے ساتھ سمجھو۔ اسی طرح ناسخ منسوخ قرآن مجید کی آیات کن اسباب کی وجہ سے نازل ہوئیں، ان کا ورڈز کا میٹافوریکل سینس کیا ہے، اس کو کس طرح ایک حقیقی معنی میں کسی ورڈ کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ تمام اس کے عربک ایلوکوینس کے بنیادی علوم ہیں۔ لیکن کچھ علوم وہ ہیں کہ جو قرآن کے حقیقی اٹسیلف علوم کو سیکھنے میں مددگار ہوتے ہیں، جن میں خاص طور پر وہ سائنسز اور علوم ہیں کہ جو آج خصوصی طور پر انسانی معاشرت اور فطرت کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جب مختلف اقوام کا ذکر قرآن میں کرتا ہے
قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، اللہ تعالیٰ ان اقوام کا ذکر کرنے کے بعد بار بار آپ سے کہتا ہے کہ قل سیروا فی الارض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ زمین میں سیر کرو، ثم انظروا، اور پھر دیکھو کہ کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ان کا انجام کیا ہوا۔ تو لہٰذا یہ قرآن کا ایک علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاریخی طور پر انسانیت کی تاریخ سے یہ بات سمجھائی ہے کہ تم پہلے انسان نہیں ہو جن تک اللہ کا پیغام پہنچا ہے، بلکہ ماضی میں بھی بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام آ چکا ہے۔ فرمایا اولم یر الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، فرمایا یہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، ہم نے انہیں جدا کیا، وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی عطا فرمائی، افلا یؤمنون، فرمایا کیا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ دیکھیے کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ حوادث ہیں، ہر چیز بالتدریج تبدیل ہو رہی ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ ہمارا وجود نہیں تھا، ہم نتھنگ تھے، اللہ نے ہمیں عدم سے، نتھنگ سے وجود عطا فرمایا ہے، اور پروردگار عالم کی ذات ہی وہ ذات اقدس ہے کہ جس نے اشیاء کو وجود عطا فرمایا، اور اللہ رب کریم اپنی صفات اور اپنے اسماء اور اپنی قدرت اور علم اور حکمت سے اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ جب آپ قرآن مجید کے اپنے علوم کی بات کرتے ہیں تو وہ 5 علوم ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قرآن کے 5 علوم بیان کیے ہیں۔ اب آپ جب کبھی قرآن کی تلاوت کریں تو غور کیجئے گا کہ یہ جو 5 علوم ہیں تو یہ علوم انسان کی زندگی کا مکمل احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 علم الاحکام، قرآن مجید کی کل کتنی آیات ہیں؟ کم و بیش 6600۔ اب کچھ آیات مقدسہ، اب آپ اندازہ کریں ان میں سے صرف 500 ورسز احکام سے بحث کرتی ہیں، صرف 500 آیات۔ ان احکام میں ڈیپتھ کتنی ہے؟ عبادات، معاملات، فیملی، سوسائٹی، سوشل انٹریکشن، یہ 4 چیزوں کے لیے براہ راست ریاست نہیں چاہیے۔ ہاں اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو ریاست کی انٹرونشن ضروری ہوتی ہے۔ تو عبادات، معاملات، خاندان، معاشرت، 4 چیزیں وہ ہیں جن کے لیے ظاہر ہے کہ یہ ریاست کا کام ہے۔ ریاست کا سبسٹینٹیو لا کیا ہوگا، پروسیجرل لا کیا ہوگا، ریاست کا کرمنل کوڈ کیسے کام کرے گا، اور انٹرنیشنز اور انٹرنیشنل لا کی جب آپ بات کریں گے تو اسلامی احکام اس بارے میں کیا ہیں۔ آپ اگر غور کیجئے تو صرف یہ 500 آیات مقدسہ جب ایک بچہ دنیا میں نہیں آتا اس وقت سے لے کر اس کا بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، یہاں تک کہ مرنے کے بعد قبر میں چلے جانا، آپ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، آپ کی معیشت، سیاست، دفاع، عدالت، قومی، بین الاقوامی کوئی بھی نظام حیات ہو، اسلام کے احکام ان تمام کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ تو یہاں سے سیکولرزم کی بات سمجھ آتی ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ریلیجن کو اسٹیٹ کا فنکشن گورن نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسٹیٹ کو ریلیجن کا فنکشن گورن کرنا چاہیے، تو ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اسلام کے بارے میں یہ بات درست اس لیے نہیں ہو سکتی کہ وہ تمام تر ہدایت کے ذریعے انسانی پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ دوسرا جو علم ہے وہ علم المخاصمہ کہلاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنز۔ قرآن نے ایتھیسٹ کو ایڈریس کیا ہے، ایگنوسٹکس کو ایڈریس کیا ہے، جوز اینڈ کرسچنز اور اس زمانے میں جتنے بھی مذاہب کے، کیا فرمایا؟ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب آ جاؤ ہم ایک ایسی بات پر، ایک ایسے کلمے پر اتفاق کر لیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں ایک ہے۔ تو سملیرٹیز پر، اگر ڈفرینسز پر ہم ڈائلاگ کے ذریعے کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے تو سملیرٹیز پر اتفاق کر لیا جائے، دعوت دی جا رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں
ایتھیسٹ کو ایڈریس کیا تو فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ ویسے تو بہت سے مقامات پر ہیں، میں صرف سورۃ البقرہ سے ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ فرمایا اے لوگو اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم۔ جب انسان اپنے وجود میں غور و فکر کرتا ہے تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ میرا کوئی خالق ہے، میں حادثاتی طور پر دنیا میں وجود میں نہیں آیا۔ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ بتاتے ہیں کہ انسان پہلے ایک خلیے کا جاندار، پھر اس کے بعد ترقی کرتے کرتے مچھلی کی طرح کا کوئی جاندار، بغیر ریڑھ کی ہڈی کا جاندار، پھر ریڑھ کی ہڈی والا جانور، اور پھر بندر، اور شاید پھر ترقی کرتے کرتے بندروں سے انسان بن گئے۔ تو یاد رکھ لیں کہ یہ تاریخ میں ہوا ہے کہ انسان بندر ضرور بنے ہیں، لیکن یہ نہیں تھا کہ ان بندروں کی پھر نسلیں چلتی رہیں آگے۔ اللہ کے عذاب سے وہ بندر جو پہلے انسان تھے وہ مر گئے، لیکن انسان کبھی بندر نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو شاید افریقہ کے کئی جنگلات میں آپ کو 50% بندر، 50% انسان، اور 10% انسان، 90% بندر، آپ کو اس طرح سے درمیان کے وقفے نظر آ رہے ہوتے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایک بیٹی نے اپنی ماں سے پوچھا کہ امی یہ بتائیں کہ یہ انسان دنیا میں کیسے وجود میں آئے؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور حوا علیہ السلام کے ساتھ ان کی شادی ہوئی اور دنیا میں انسانوں کی تعداد بڑھتی رہی۔ تو بیٹی نے اپنے باپ سے جا کر پوچھا تو باپ نے کہا کہ بیٹا ہم پہلے بندر تھے اور ہم اس کے بعد بتدریج جو ہے وہ انسان بن گئے۔ تو بیٹی اپنی ماں کے پاس گئی اور کہا کہ امی آپ تو جھوٹ بول رہی تھیں، ابو کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے بندر تھے، آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم پہلے انسان تھے۔ تو ماں نے کہا کہ نہیں بیٹے، ابو صحیح کہہ رہے ہیں، وہ اپنے خاندان کا بتا رہے ہیں، میں اپنے خاندان کا بتا رہی ہوں۔ تو جب آپ اینیملز کے ساتھ اپنی انسٹنکٹس کو جوڑتے ہیں، یو ایکٹ لائک این اینیمل، اور جب آپ خود کو اشرف المخلوقات سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ وہ بلند مرتبہ اور مقام عطا فرماتا ہے کہ پھر آپ ستاروں پر بھی کمن ڈالتے ہیں، کبھی صحراؤں اور ریگستانوں کا سفر کرتے ہیں، کبھی سمندر کی گہرائی میں اتر کر علم کے لال و گوہر تلاش کرتے ہیں، اور کبھی آپ پتوں میں، سمندروں میں، دریاؤں میں، چرندوں، پرندوں، درندوں میں غور و فکر کر کے نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ تو فرمائیں اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جو تمہارا بھی خالق ہے اور تم سے ماقبل لوگوں کا بھی خالق ہے۔ فرمائے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے زمین سے طرح طرح کے پھل پیدا فرمائے۔ تو جب اس پورے نظام حیات پر تم غور و فکر کرو گے کہ کس طرح سے انسانی وجود تخلیق پاتا ہے، کس طرح سے آسمان سے پانی کا ایک قطرہ زمین پر گرتا ہے، ایک مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، پانی ایک ہی ہے لیکن وہ بیج زمین کا جگر پھاڑ کر باہر آتا ہے اور طرح طرح کے مختلف اقسام کے پھل اور سبزیاں اس سے نکلتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو اللہ کا کبھی کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اور یہ تم جانتے ہو۔ قرآن کا ایک علم التذکیری بھی ایام اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماضی میں گزری ہوئی اقوام کا درس دیا اور بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں علم التذکیر بالموت وما بعد الموت، what is death and what is beyond the death، موت کیا ہے اور موت کے بعد کیا ہوگا، اس علم کا ذکر ہوا۔ اسلامک ایسکٹالوجی، جس میں آپ قرب قیامت کی علامات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ علم بھی اسی کے تحت آتا ہے۔ اور علم التذکیر بآلاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا علم کہ کس طرح سے آپ کو کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ کا بدیع السماوات والارض ہونا اور پروردگار عالم کا رحمان اور رحیم ہونا وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ میں اگر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں تو
تو میں بالخصوص آپ تمام اسٹوڈنٹس کو میں یہ دعوت دینا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ہماری انٹلیکٹ کو ایڈریس کیا ہے. فرمایا کتاب انزلناہ مبارکن، کتاب انزلناہ الیک مبارکن، ہم نے جو کتاب تمہیں عطا کی ہے وہ بہت برکت والی کتاب ہے. کیوں؟ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، فرمایا تاکہ اس میں غور و فکر کیا جائے اور نصیحت حاصل کی جائے. فرمایا افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے. ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ خدا کے بجائے کسی اور نے نازل کیا ہوتا تو اس میں کانٹرڈکشن ہوتا. فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اللہ نے کتاب کائنات میں بھی اپنی نشانیاں رکھی ہیں اور انہیں بھی آیات کہا، اور اللہ کی کتاب میں بھی اللہ کی آیات ہیں. تو اگر قرآن کی آیات کو سمجھنا ہے تو کتاب کائنات میں بکھری ہوئی آیات میں بھی غور و فکر کرنا ہوگا. اور اللہ نے فرمایا اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، فرمایا تم اپنے بارے میں، اپنی جان کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے، تم آسمانوں اور زمینوں کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو ناحق اور بیکار پیدا نہیں کیا. جولائی 2015 میں ایک برٹش برمنگھم یونیورسٹی نے اعلان کیا کہ ان کی لائبریری میں مشرق وسطیٰ کے قدیم کتابوں کے خزانوں میں سے قرآن مجید کے کچھ اجزاء دریافت ہوئے ہیں. برٹش لائبریری کے مخطوطات کے ماہر ڈاکٹر محمد عیسیٰ ویلی نے یہ بتایا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ریڈیو کاربن ایکسلریٹر یونٹ نے باقاعدہ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے سے جب اس جھلی پر لکھے ہوئے قرآن کے اجزاء کی تاریخ کا تعین کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ تقریباً 1350 سال پرانا یہ قرآن کا نسخہ ہے. یہ نسخہ بکری یا بھیڑ کی کھال پر لکھا گیا تھا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خط حجازی میں لکھا ہوا قرآن کا وہ نسخہ جس نے بھی لکھا اس نے یقیناً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ضرور کی ہوگی. جب ایک بہت بڑے حافظ القرآن کو 1300 سال پرانے لکھے ہوئے اس مینواسکرپٹ کو پڑھنے کی دعوت دی گئی تو انہوں نے جیسے ہی اس کو دیکھا تو پڑھنا شروع کر دیا. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، وہ سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی اور اس میں ایک حرف کا بھی کوئی تغیر و تبدل نہیں تھا، وہ اپنی اصل حالت میں موجود تھا. میں اس پیغام کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت ہے. آپ اپنی گھڑی میں ٹائم دیکھیے، جو سیکنڈ گزر گیا یہ آپ کی زندگی میں دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گا. روزانہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ایک فرشتہ ہمیں ایڈریس کرتا ہے اور ہم سے کہتا ہے کہ اے نیکی کرنے والے جلدی کر، تیری زندگی میں یہ سورج دوبارہ طلوع نہیں ہوگا. اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو پھر ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ گناہ کرنے والے رک جا، توبہ کر لے، یہ سورج تیری زندگی میں دوبارہ کبھی غروب نہیں ہوگا. ہمیں زندگی کے جو لمحات بالخصوص رمضان کے مہینے میں ملے ہوئے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی میں ایک اسپریچول ریولوشن لانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور آپ کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس رمضان کو غنیمت جانیں. آخری عشرے میں بالخصوص اور وقت ضائع کیے بغیر آج کم از کم 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں ہم سب توبہ کریں اور کہیں کہ اے رب کریم، میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتی ہوں، میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. ہم سب تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں. اور جب بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی کا تعلق قائم کر لیتا ہے، مناجات کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے اور اللہ رب کریم کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دیتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اے میرے بندوں،
تم گناہ کر کر کے تھک جاؤ گے، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے کبھی نہیں تھکوں گا۔ تو لہٰذا ہمیں ایک نئی زندگی شروع کرنے کی ضرورت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر سفر کے لیے زاد راہ چاہیے ہوتا ہے، اور ایک انسان کی زندگی کے لیے قرآن سے بہتر کوئی زاد راہ نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے ادارے سٹی آف نالج اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ہم وقتاً فوقتاً قرآن مجید کے باقاعدہ عربک لینگویج سے لے کر اس کی تفہیم اور علوم سے متعلق مختلف کورسز کرواتے ہیں۔ ان کورسز میں باقاعدہ آپ کو اس قابل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کس طرح آپ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کے علوم سیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کوشش کیجئے گا کہ سٹی آف نالج اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے پیج پہ آپ جائیں، آپ اس کو دیکھیں، آپ کانٹیکٹ نمبر وہاں سے نکالیں اور ادارے سے رابطہ کریں، اور جو نیا بیچ ہمارا علوم القرآن کا شرعیہ ڈپلومہ کا ہوگا، آپ کوشش کیجئے گا کہ اس کو ضرور جوائن کریں۔ میں اپنی بات کو اس چھوٹے سے واقعے پر ختم کر رہا ہوں، اور اکثر یہ واقعہ میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو ضرور سناتا ہوں۔ ایک نوجوان جہاز میں سفر کر رہا تھا، تو بزنس کلاس میں سفر کرتے ہوئے ایئر ہوسٹس نے اسے شراب کا گلاس لا کر دیا اور پوچھا کہ سر وڈ یو لائک ٹو ہیو اے گلاس آف وائن پلیز، آپ شراب پینا چاہیں گے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں شراب نہیں پیتا، آپ لے جائیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ شراب کا گلاس ایئر ہوسٹس دوبارہ لے آئی۔ اس نے کہا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں شراب نہیں پیتا ہوں، آپ نے یہ پھر گلاس مجھے پیش کر دیا۔ تو کہا کہ انٹرنیشنل فلائٹس میں تو لوگ عموماً بزنس کلاس میں یہ مانگ کر ہم سے لے رہے ہوتے ہیں، آپ شراب کیوں نہیں لے رہے؟ اس نے کہا آپ ایسا کریں، یہ لے جا کر پائلٹ کو پلا دیں۔ اس نے کہا سر پائلٹ اس وقت شراب نہیں پی سکتا کیونکہ وہ آن بورڈ ہے، وہ آن ڈیوٹی ہے، پائلٹ شراب نہیں پی سکتا۔ اس نوجوان نے کہا کہ اسی طرح ہر مسلمان ہر وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی پر ہوتا ہے، میں شراب نہیں پی سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔